حکمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھاتے تھے صحابہ کو. علم کے ساتھ حکمت ضروری ہے. جو مولوی ہو جائے اور حکمت نہ جانتا ہو. حکمت سیکھتا ہے حکما سے. حکما سے مراد یہاں اہل اللہ. چانچہ حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جالس الکبرا حدیث الطرائف والذرائف میں جالس الکبرا بڑے بوڑھوں کے پاس بھی بیٹھا کرو. ایک بڈھے نے کہا مجھے ساتھ لے چلو. جوانوں نے کہا نہیں ہم مخول کریں گے ہنسی مذاق شادی میں جا رہے ہیں تو ان کو نہیں لے جائیں گے. کبھی تو چلو کام آئیں گے. بڑے بوڑھے کام آتے ہیں. تم ہم کو دور چٹائی پر لگا دینا حقہ رکھ دینا حقہ پیتے رہیں گے. جوانوں کا چلو جب دور رہے گا ہم لوگ ہنسیں گے مذاق کریں گے. بڈھے کو دور کر دیا. اتنے میں لڑکی والے جو تھے ان لوگوں نے ایک ایک ڈنڈا باندھ دیا ہاتھ میں ادھر بھی ادھر بھی. اب کہا کھانا کھاؤ بریانی. اب ڈنڈا بندھا ہوا تو کیسے کھائیں؟ یہ تو مڑ نہیں سکتا نا ڈنڈا بندھا ہوا اور خوب کس کے رسی باندھی ہوئی. تب ایک دوڑا گیا بڑے میاں کے پاس کہ آپ نے کہا تھا کہ میں کام آؤں گا اب کام آؤ نہ بتاؤ کیا کریں. کہا تم 20 آدمی ہو 10 ادھر بیٹھو 10 ادھر. ادھر والا اس کو کھلا دے ادھر والا اس کو کھلا دے. تو میزبان نے کہا بھائی کوئی بڈھا ان کو راستہ دکھا رہا ہے دیکھو تلاش کرو. معلوم ہوا دور کوئی حقہ پہ رہا ہے بڈھا. تو بڈھے کام آتے ہیں. جالس الکبرا وسائل العلماء اہل فتاوا علماء دین سے مسئلہ پوچھ لیا کرو. وخالط الحکمہ اور اللہ والوں پر عاشق و دیوانہ اور پاگل کی طرف سے لپٹے رہو. یعنی زیادہ رہو. اس طرح نہ لپٹو کہ ان کا اذیت پہنچا وہ بیچارے سونا چاہتے ہیں. نہیں ہمیں تو آج تقریر میں ہم تو پاگل کی طرح لپٹے رہیں گے کمرے سے ہٹیں گے نہیں. یعنی زیادہ محبت سے زیادہ مجالست رکھو اللہ والوں کے ساتھ. میں نے الہ آباد طبیہ کالج کے زمانے میں نے جب پڑھ رہا تھا حکیمی طب پڑھ رہا تھا تو حکیم الامت کا جملہ دیکھا کہ سالکین کو چاہیے کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہے کیونکہ محبت استقامت کی ضمانت. مرتدین کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم ہم لائیں گے از خود نہیں بنتے دیوانے دیوانے بنائے جاتے ہیں. کوئی اللہ کا دیوانہ خود نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیں دیوانہ بناتا ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم یہ کیا با قوم پر داخل ہو کر اس عطا یاتی کو متعدی نہیں کر رہا ہے. دیکھو لوگ سمجھتے ہیں پیری کے بعد یہ صرف نہ ہو بھول جائے گا. الحمدللہ میں نے ایک دارالعلوم میں بیان کیا تو ایک عالم اور وہ خلیفہ بھی تھے فوراً سوال کیا کہ یہ مما یدعوننی کیوں ہے قرآن شریف میں. خلیل مصر کی بادشاہ کی عورت نے بلایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. یدعونا تو جمع ہے اور جمع مذکر ہے پھر آپ اس کو جمع مؤنث یہاں کیوں نازل کیا. میں نے کہا بھائی یہ جمع ایسا ہے کہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. عجیب شان ہے اس کی. گردان کرو یدو یدوان یدونا تدو تدوان یدونا. یدونا مذکر بھی تھا مؤنث بھی ہے. پھر دوسرا سوال کیا کہ ایک عورت پر جمع کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے جمع مؤنث. میں نے کہا کہ مصر کی تمام عورتوں نے خاص جو تھی مقربین اس بادشاہ کی بیوی کی سہیلیاں ان عورتوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کی خواہش کو پوری کر دو. تو جرم پر جو سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر کا مجرم ٹھہرا دیا. اس لیے ان کو بھی جمع نازل کیا کہ اصلی مجرم تو تھی مصر کی بادشاہ کی بیوی کی لیکن جن لوگوں نے گناہ پر سفارش کی تھی اس کو ان کو بھی شامل کر کے جمع مؤنث نازل فرمایا. تو اس فقیر کا ڈنگا پٹ گیا. تو کہا بھائی یہ خالی پیر نہیں ہے یہ تو صرف نہ ہو ہی جانتا ہے. ابھی تک ضرب ہے وہ ضربن جانتا ہے. اس کی ضرب مومن سے ڈرنا چاہیے. الحمد